دریا اپنا راستہ ہزاروں سال میں بناتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دریائے راوی ہے، یہ دریائے ستلج ہے یا یہ دریائے چناب ہے اور یہ ایسے ہی بہہ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دریاؤں کا یہ راستہ کئی ہزار سالوں میں بنتا ہے، یعنی کہ چشمے بہتے ہیں۔ چشمے جو ہیں وہ پھر جب زیادہ مقدار میں زیادہ تعداد میں پانی ان سے بہتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے دریاؤں کی اور ندی نالوں سے دریاؤں کی شکل اختیار کرنے لگتے ہیں، اور یہ سفر یا یہ سارا معاملہ ہزاروں سال پہ محیط ہوتا ہے۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں کہ دریائے راوی جو ہے وہ پاکستان کے جغرافیے کے لحاظ سے دیکھیں اگر تو نروال سے ہوتا ہوا لاہور سے پھر وہ ننکانہ صاحب، ننکانہ صاحب سے پھر جڑا والا سے پھر وہ دانلیہ والا اور ساہیوال، اس طرح سے وہ آگے کو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دریائے ستلج اور دریائے جہلم کا بھی ٹریک ہے۔ اب ان دنوں پاکستان کو سیلاب کی بڑی سخت قسم کی سچویشن کا سامنا ہے، اور یہ جو فلڈ سچویشن ہے یہ ساری جو ہے دریاؤں کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا دریاؤں میں پیچھے سے پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں آنے کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ اس کو کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور یہ سچویشن بنی کیوں ہے، یہ ایسے پوائنٹس ہیں، اور کیا یہ سچویشن پہلی دفعہ بنی ہے، یہ بھی ایک خاص پوائنٹ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈز جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ جیسے مسائل سے بھری ہوئی ہے، اسی طرح سے فلڈز بھی جو ہے وہ سالہ سال سے آ رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں لوگ 6 ماہ جو ہے 4 سے 6 ماہ وہ سیلابی صورتحال کا شکار رہتے ہیں۔ سیلابی صورتحال میں ان کو جانی، مالی اور معاشرتی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے باقی کے جو 4 6 ماہ ہیں وہ قحط سالی کا شکار رہتے ہیں، یعنی کہ یہ سارا معاملہ جو ہے پانی کے بہاؤ کو اگر بہتر طریقے سے مینیج کیا جائے تو پانی کو جو ہے وہ بطور رحمت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ساری مس مینجمنٹ اگر دریاؤں میں ہم جو ہے وہ رہائشی کالونیاں یا دریاؤں کے راستے کو کاٹنے کی کوشش کریں گے، یا دریاؤں کے راستے کو جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے لے آئیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر دریا میں جب بھی پانی آتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کے مسائل اور اسی طرح کی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح کی آج کل جو ہے وہ پاکستان اور خاص کر پنجاب میں جاری ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دریا میں پانی اگر آ رہا ہے تو بھی، اور اگر دریا میں پانی نہیں ہے تو بھی اس میں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کسی طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیز، کالونیز یا کسی طرح کی رہائش کا جو ہے وہ انتظام یا ایسی ایکٹیویٹی جو ہے جو ثانی بعد میں جانی نقصان کا یا مالی نقصان کا باعث بنے، اسے گریز کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کی رابی میں بڑا پانی ہے، تو میں یہاں پہ ایک جو ہے وہ واقعہ وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ، کہ ٹیکنالوجی کالج میں پڑھاتے ہوئے میرا ایک وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا عبید سعید کی سسٹر کی شادی لاہور میں ہوئی تھی، اور وہ عید پہ لاہور میں بچوں کو ملنے، اپنی بہن کو ملنے کے لیے گیا۔ یہ واقعہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس وقت بھی راوی میں پانی نہیں تھا، اس وقت بھی راوی جو ہے وہ بالکل سوکھا ہوا تھا، لیکن پانی جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی ایگزامپل ہمیں نظر آتی ہیں کہ جی اگر آپ
نے دریا کی زمین لی ہے تو دریا اپنی زمین واپس لینے آ گیا ہے۔ تو اسی طرح اس کا ایک معاملہ ہوا کہ وہ پانی تو سوکھا ہوا تھا، کہیں کہیں پہ پانی تھا، یہ 2015 یا 16 کی بات ہے۔ تو عبید اپنے بھانجوں کو بچوں کو لے کر سوکھا ہوا دریائے راوی دکھانے کے لیے لے گیا۔ تو وہاں پہ ہوا یہ کہ ذرا ذرا جہاں پہ نمی تھی وہاں پہ ایک بچے کا پاؤں پھسلا، اور جیسے ہی اس کا پاؤں پھسلا تو عبید سعید نے بھاگ کر اپنے کھانجے کو بچانے کی پکڑنے کی کوشش کی، جو کہ وہ کامیاب ہوا، بچے کو تو وہ بچا گیا، لیکن عبید سعید کا اپنا جو پاؤں ہے وہ زمین میں دھنس گیا۔ زمین میں اس کا پاؤں دھنسنے کی دیر تھی کہ وہ پانی میں زمین میں نیچے جانے لگا۔ جیسے جیسے وہ زمین میں نیچے جانے لگا تو نیچے پانی تھا، اوپر سے وہ زمین جو ہے وہ خشک تھی، دریائے راوی کی کے قریب کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ تھوڑے ہی ٹائم میں عبید سعید جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا۔ عبید سعید جو ہے وہ پانی کے اندر زمین کے اندر چلا گیا اور اس کو ریسکیو کرنے کی، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن عبید سعید جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو گئی، وہ وفات پا گیا۔ یہ آج سے 10 سال تقریباً پہلے کا واقعہ ہے۔ تو مجھے عبید سعید میں جب بھی راوی کے پل سے گزرتا ہوں، لاہور کے راوی کے پل سے، تو مجھے ہمیشہ وہاں پہ جو ہے وہ گزرتے ہوئے عبید سعید یاد آتا ہے، جو کہ الیکٹریکل انجینئر تھا، جو کہ بڑا ایک کمپیٹنٹ اسٹوڈنٹ تھا، ایک بڑا کمپیٹنٹ الیکٹریکل انجینئر تھا، لیکن آنن پن جو ہے وہ پانی نے اس کو، دریا نے اس کو پکڑا اور اس کی زندگی جو ہے ختم ہو گئی۔ ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دریا میں اگر پانی نہ بھی ہو تو دریا کا پروٹوکول، دریا کا احترام کرنا، پانی کا اور دریا کی زمین سے بچنا، دور رہنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کو جو ہے اپنی جان کی قیمت بھی کہنی پڑ سکتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ فلڈ کا پاکستان کو، پنجاب کو سامنا ہے، اور راوی دریا کے اندر بھی بہت سا پانی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ 1988 سے زیادہ آ گیا ہے راوی کے اندر، جو کہ اس میں پہلے نہیں تھا کبھی، آج سے 1988 سے پہلے یہ ایسا پانی دیکھا گیا جو کہ اب آ گیا۔ تو اس میں مجھے جو ہے وہ یاد آتا ہے عبید سعید، اور ساتھ میں دریا کی بے رحمی بھی یاد آتی ہے کہ دریا کے اندر اگر پانی آ گیا ہے، دریا کے اندر اگر پانی آنے سے جو ہے وہ اتنی زیادہ تباہی ہو رہی ہے، تو دریا کے اندر جب پانی نہیں تھا تو دریا کی طرف سے تب بھی لوگوں کو رعایت نہیں تھی۔ حکومتوں کو بھی یہ چاہیے، انتظامیہ کو بھی یہ چاہیے کہ ایک تو جو ہے وہاں پہ غیر قانونی آباد کاری سے اور قانونی آباد کاری سے بھی گریز کروائیں، اور دوسرا اس کے بہت کی ضروری ہے کہ اس کی باقاعدہ سیفٹی میئرز لیے جائیں، وہاں پہ راستے بیریئر لگا کے بند کیے جائیں، پکنک پوائنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ ریسکیو کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے کوئی ایسی خورت موجود نہیں ہوتی، تو صرف عبید سعید جیسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتی، جو کہ بڑے دل فراش بھی ہیں، بڑے تکلیف دہ بھی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ بہت سے لوگ دریا کے اندر زمین کو اپنی اپنا مال جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کہ کہاں جائیں، ہم یہیں پہ ہی رہیں گے، ہم جو ہے ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو کس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے، سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دریا جو ہیں یہ اصل میں زرخیزی کا باعث ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اور یہ انسان کی ایک بہتر اور بھرپور صحت سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے، اس قصے کی لونتی صحت سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ایک ٹونک ثابت ہو سکتی ہیں اگر اس کا آپ پازیٹیو موو کریں۔ اور اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ جو پانی اتنا آ چکا ہے مختلف دریاؤں میں، یہ پانی چونکہ کئی سال بعد اتنا زیادہ آیا ہے، تو اس لیے اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پانی اتر جائے گا، تھوڑا سا کم ہو جائے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ اب کئی سال جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا،
یہ پانی موجود رہے گا، اس لیے زیادہ سیفٹی پریکاشنز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے زیادہ اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ پانی اب گزر گیا ہے، پانی کے پڑے ریلے گزر گئے ہیں تو ہم اپنی روٹین کی ایکٹیویٹی یا پرانی ایکٹیویٹی جو ہے وہ وہاں پہ دوبارہ شروع کر لیں، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ضروری اور بہتر اس میں یہ ہے کہ یہ پانی اب یہاں پہ اسٹے باقاعدہ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ اپنے نشانات اس طرح سے چھوڑے گا کہ کچھ نہ کچھ پانی جو ہے وہ موجود رہے گا۔ اور جیسا کہ پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کی بارشیں، اس طرح کے فلڈ جو ہے وہ سالہ سال اب مسلسل کچھ سال جو ہے وہ آتے رہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ نیچر کا احترام کریں، دریاؤں کا احترام کریں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو محفوظ رکھیں، اور غیر ضروری جو ہے وہ آؤٹنگ اور غیر ضروری جو ہے وہ سیر سپاٹا دریاؤں کی سائڈ پہ جانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں۔ اگر جانا ہو تو سیفٹی میجرز جو ہے وہ ان کو لینا بڑا ضروری ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیلاب کا دریاؤں کا پانی ہے، یہ پانی آبادیوں میں بھی جا رہا ہے، یہ پانی لوگوں کے گھروں میں بھی جا رہا ہے، لیکن اس پانی کے اندر زہریلے جانور اور زہریلے سانپ بھی جو ہیں وہ بھی بہہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اب زہریلے جانور یا زہریلے سانپ اگر آ رہے ہیں تو وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ کاٹ سکتے ہیں، وہ سنیک بائٹ جو ہے اس کا باعث بن سکتی۔ تو سنیک بائٹ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سی وبائی جو ہے بیماریاں وہ بھی شروع ہو جیسی ہیں جب پانی اس طرح سے آتا ہے اور پھر باعث ارتکاب ہوتا ہے۔ تو سیفٹی مینرز، سیفٹی پریکاشنز کا خیال رکھیں، خود بھی محفوظ رکھیں چاہیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی محفوظ رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔